اگر صرف بیٹے ہوں، یہ قرآن کریم نے بیان نہیں کیا۔ اصل میں ہم جب پڑھیں گے حصے تو آپ دیکھیں گے قرآن کریم نے زیادہ فرضی حصے بیان کیے ہیں، قرآن کریم نے اسبی حصے بہت کم بیان کیے ہیں۔ زیادہ قرآن کریم میں فرضی حصے ہیں، اسبی حصے زیادہ حدیث مبارکہ سے پتہ لگتے ہیں۔ ایک بیٹا ہو یا زیادہ بیٹے ہوں، یہ صورت قرآن کریم میں موجود نہیں ہے اولاد کی صورت میں، تو یہ اسبا ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ایک بیٹا ہو یا زیادہ بیٹے ہوں، یہ اسبا ہوتے ہیں۔ ایک بیٹا ہو، اگر فرضی حصے والے موجود ہیں پہلے ان کو دے دیں گے، باقی سارا مال اس ایک بیٹے کا، اور اگر کوئی اور نہ ہو صرف ایک بیٹا ہی ہو تو وہ کل مال کا وارث ہوگا۔ اور اگر زیادہ بیٹے ہیں، 2 3 4 5 جتنے بھی ہوں، ایک بیوی سے ہیں، زیادہ بیویوں سے ہیں، وہ باپ کے لیے برابر ہیں۔ وہ پہلی بیوی خاندانی ہے، دوسری بیوی جو ہے وہ آخری عمر میں کی، اس سے بیٹا ہو گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیٹا بڑا ہو چھوٹا ہو، یہ سب تمام تفصیلات گزر چکی ہیں۔ تو بیٹے جتنے بھی ہیں تو وہ اسبا ہوں گے، کوئی اور وارث نہیں ہے تو کل جائیداد کے وارث بیٹے ہیں، اور ان کا حصہ برابر ہوگا آپس میں۔ لڑکا لڑکی بھی اسبا ہوتے ہیں، لیکن فرق ہے کہ لڑکے کو ڈبل ملتا ہے، لڑکی کو سنگل ملتا ہے، لیکن اگر بیٹے ہی ہوں صرف تو وہ بھی اسبا ہوتے ہیں، فرضی حصہ لینے والوں کے بعد وہ حصہ لیتے ہیں، اور اگر فرضی حصہ والے نہ ہوں تو وہ کل حصہ لیتے ہیں، لیکن بس فرق یہ ہے کہ وہ برابر لیتے ہیں، اس کو برابر ان کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت، ایک بیٹا یا زیادہ بیٹے اسبا، زیادہ بیٹے ہیں تو وہ برابر لیں گے۔ بیٹے بیٹیاں ہوں تو یہ بھی اسبا، لیکن اس میں بیٹوں کو ڈبل ملے گا، بیٹیوں کو سنگل ملے گا۔ اور اگر صرف لڑکیاں ہوں، اس کی 2 صورتیں ہیں، یہ ان کا فرضی حصہ ہوتا ہے۔ ایک بیٹی ہو تو کل جائیداد کا آدھا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ، تو کل جائیداد میں سے 2/3۔ یہ تفصیل ہے بیٹا بیٹی کی۔